ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو شب قدر میں میرا اللہ سب کو بخش دیتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بدترین قسم کے کم نصیب، جن کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں، اللہ کرے ان میں سے ہم نہ ہو۔ یعنی بغیر توبہ کے اللہ سب کو بخش دیتا ہے۔ اس رات توبہ کے بغیر اللہ سب کو بخش دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ لیکن وہ لوگ بھی جن کے نام پڑھے جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بھی بخش دے گا۔ اگر وہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی بخش دے گا۔ یہ میں نے کئی کتابوں کا ایک نچوڑ ہے، کیونکہ کسی حدیث میں 3 لوگوں کا نام آیا ہے، کسی حدیث میں 5 لوگوں کا نام آیا ہے، تو ایسے وہ پورا ہم نے اس کو جوائنٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کن کن کو نہیں بخشا جاتا؟ نمبر 1، جو لوگ اپنے گھروں میں تصاویر لگاتے ہیں، جن کے گھروں میں تصویریں ہوتی ہے، جاندار کی تصویر، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں فرماتا۔ شب قدر میں بخشے نہیں جاتے۔ آپ برا نہیں ماننا، میں آپ کو ایک بات بطور آپ کے خیر کے لیے، اچھی لگے تو لینا، نہیں اچھی لگے تو کم از کم یہی چھوڑ کے چلے جانا، کوئی فتنہ نہیں کرنا، کیونکہ حدیث میں آیا، اس لیے میں بتا رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ گھروں میں جو تصویریں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتا شب قدر میں، جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عقیدت میں، محبت میں پیروں کی تصویر، ماں باپ کی تصویر، علماء کی تصویر اپنے گھروں میں آویزہ کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اور جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں۔ اور ہم تو عقیدت سے لگا رہے ہیں، لوگ سنتے نہیں، لڑتے ہیں، نہیں ہم لگائیں گے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ ہمارا کچھ نہیں جاتا، ہمیں تو آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے۔ ہم آپ کو صحیح مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ اپنے پیروں کی تصویر اپنے گھروں میں فریم کر کے مت لگاؤ، اپنے علماء کی تصویر مت لگاؤ، بلکہ اس میں پیر کی بھی توہین ہے۔ پیر کی توہین کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیر کی تصویر کو پیر کا درجہ دے رہے ہیں، جبکہ پیر کا درجہ تو آپ دوسرے پیر کو بھی نہیں دے سکتے۔ تصوف میں یہ ہے کہ اپنے پیر کو زمانے کے سارے پیروں میں سب سے بڑے درجے پر مانو، تبھی تو فیض ملے گا۔ تو آپ نے کاغذ کے فوٹو کو پیر کا درجہ دے دیا، تو گویا کہ یہ تو پیر کی بے ادبی ہوئی نا۔ تو لوگ لگا کر کے رکھتے ہیں گھروں کے اندر تصویریں، تو نہ لگانا، توبہ کرو۔ اگر کسی کے گھر میں تو نکال دو۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہ یہ غوث پاک ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بابا فرید ہے، خیالی تصویریں لگا کر کے رکھتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اگر آپ معاذ اللہ کسی نمازی کو، کسی امام کو کہہ دے کہ یہ غریب نواز ہے، تو بولو یہ غریب نواز کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے کسی مسجد کے امام کو غریب نواز کہہ دیا، آپ نے کسی مسجد کے امام کو بابا فرید کہہ دیا، تو بولو یہ بزرگوں کی توہین ہے کہ نہیں؟ تو کسی عام فہم کسی بڈھے کو خیالی طور پر آپ نے بنا دیا اور اس کو آپ بابا فرید کا نام دے رہے ہیں، غریب نواز کا نام دے رہے ہیں۔ سوچو یہ ہمارے بزرگوں کی توہین ہے کہ نہیں؟ واللہ بابا فرید ایسے تھے کہ کسی ایرے گہرے بڈھے کو آپ بابا فرید کا نام دے رہے ہیں اپنے خیال کے اعتبار سے، قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ وہ تو ایسے تھے فرد فرید، یکتا اور بے مثال، کہ ان کے دور میں بھی ان جیسا کوئی نہ ہوا۔ اور تم کاغذ کے ٹکڑوں پر کسی کی بھی تصویر بنا کر بابا فرید کا نام، غریب نواز کا نام، صابر پاک کا نام دے رہے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرو، نکالو اپنے گھروں سے، اور جن جن گھروں میں توبہ بھی کرو، ورنہ شب قدر میں بھی معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ دوسری بات، جو اپنے گھروں میں کتا رکھتے ہیں، آج کل مسلمانوں کو بھی کتے پالنے کا بہت شوق ہو گیا۔ اگر چور کی وجہ سے اپنے کھیتوں میں، اپنے باغوں میں، اور کوئی ایسے حالات بنتے ہیں کہ جہاں علماء رکھنے کی اجازت دیتے تب تو عذر ہے، بلا عذر شرعی شوق سے لوگ کتے پال رہے ہیں گھروں کے اندر۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ کوئی ایران سے بلی لا رہا ہے، کوئی عراق سے بلیاں لا رہا ہے، پال رہے ہیں لوگ۔ بیوی کو مار پیٹ کرتے ہیں، بلیاں پالتے ہیں، بلیوں کے نخرے اٹھاتے ہیں۔ یہ قوم کا حال ہے۔
اللہ کے بندے بلی کا حق نہیں ہے تجھ پر، پہلے بیوی کا حق ہے۔ بیوی کو تو طلاق دے کے گھر سے نکال رہے ہو، بیوی کو تو مار رہے ہو، اور اتنی دور دور سے اتنی مہنگی مہنگی بلیاں لا کر پال رہے ہو۔ میں بلی پالنے کو ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو فضول خرچی کرتے ہو، ایک ایک بلی 1-1 لاکھ کی، 5-5 لاکھ کی، یہ صورتحال ہے۔ سوچو تو صحیح، اب بھی مسلمانوں کے بچے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو عید پر نئے کپڑے نصیب نہیں ہیں، یہ حال ہے، اور ہم 5-5 لاکھ کی بلیاں خرید کے لا کے گھر میں پال رہے ہیں۔ عجیب شوق ہے، دولت آئی تو نئے نئے شوق بھی آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا فضول خرچی کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو جو لوگ کتے گھروں میں رکھتے ہیں، اللہ شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ پھر اس کے بعد جن پر غسل جنابت فرض ہوں، جن پر غسل جنابت فرض ہوں، اللہ تبارک و تعالی، اور وہ لوگ غسل کرنے میں دیر کریں یا غسل نہ کریں، اس میں سستی کریں، ناپاک پھرتے رہیں ادھر ادھر، اللہ شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ عادت بناؤ کہ جس وقت غسل جنابت فرض ہو تو جلدی سے جلدی غسل کرو، اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کرو، بلا عذر شرعی اس میں تاخیر نہ کرو، اس میں جو ہے وہ جلدی سے غسل کرنے میں عجلت سے کام لیا کرو۔ پھر اس کے بعد جن پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، شب قدر میں اللہ ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی طرح سے جو لوگ کسی کو ناحق قتل کر دیں، کسی کا خون کر دیں، کسی کا مرڈر کر دیں، ان لوگوں کی بھی اللہ شب قدر میں مغفرت نہیں فرماتا۔ یہاں تو بکری پہ سے جھگڑا ہوتا ہے اور مرڈر ہو جاتا ہے، یہاں تو تیرے میرے آنگن میں کچرا نہ ڈالنا ہو، تو میرے آنگن میں میں تیرے آنگن میں نہیں، اس پہ بھی لوگ جو وہ معاذ اللہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ تو نے الیکشن میں فلاں کا کام کیوں کیا تھا اور تو نے کیوں کیا تھا، اس پہ بھی قتل ہو رہا ہے۔ مالیگاؤں کا حال یہ ہو رہا ہے، گنبد و مینار کے شہر کو لوگوں نے کیا بنا دیا۔ صرف اوپر اوپر سے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ دین ہے، کچھ تو لوگ غیرت کرتے، کچھ تو لوگ ایمان کا خیال کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کچھ تو تصور کرتے۔ سب کچھ آج صرف دادا گیری ہو گئی، دولت ہو گئی، مال ہو گیا، بس یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ جس کے پاس مال آیا وہ جو جی چاہے میں جو جی میں آئے گا کرے گا، جس کے پاس قوت اور طاقت آئی وہ جو جی میں آئے گا کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک دن کھڑے ہونا ہے، اپنی طاقت کا اپنی دولت کا غلط استعمال مت کرو۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ شب قدر میں اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اسی طرح سے جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، رابطے منقطع کر دیتے ہیں، اللہ ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ بے شمار لوگ ہیں، بہن سے بات بند، بھائیوں سے بات بند، چچاؤں سے بات بند، پھوپھیوں سے بات بند، خالاؤں سے بات بند، یہ سب رشتہ دار ہیں۔ رشتوں کو منقطع نہ کرو۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو رشتے توڑتا ہے اس کا ایمان ایسے موڑ دیا جاتا ہے جیسے وستورے سے بال موڑ دیے جاتے ہیں۔ بلا وجہ رشتوں کو نہ توڑا کرو۔ یہاں تو شادی میں اگر کارڈ لیٹ پہنچا اس سے بھی لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ دیتے ہیں۔ رشتے نہ توڑا کرو، رشتے جوڑا کرو۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو رشتوں کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ وہ رشتوں کو توڑنے والا اگر کسی محفل میں موجود ہو تو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔